پاکستان میں آپ کیا مشکلات دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس ظاہر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ. بچوں کی کیا مشکلات دیکھتے ہیں فری لانسرز کی, اور اوور آل پاکستان میں کیا مشکلات, اور اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, یا گورنمنٹ کو آپ کیا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ فری لانسرز کے لیے یہ سہولیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, گورنمنٹ تو پتہ نہیں کون سی ہے, یہ بھی ایک سوال ہی ہے, لیکن اگر جو بھی گورنمنٹ ہے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا سے بڑا زیادہ سیکھنا چاہیے. کہ اس وقت ہم دیکھیں کہ چائنا سے آپ امریکہ کو شپ کرتے ہیں پروڈکٹ, تو وہ تقریباً $2 میں پہنچ جاتی ہے علی ایکسپریس میں, رائٹ. لیکن اگر آپ پاکستان سے شپ کرتے ہیں تو آپ 4,000-3,800 میں پہنچتی ہے. تو آپ پاکستان کی پروڈکٹ اگر ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں میڈ ان پاکستان پروڈکٹ, تو آپ کو سبسڈائز کرنا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری شپنگ کاسٹ سبسڈائز ہو. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اگر میڈ ان پاکستان. دوسری چیز کہ اگر آپ سیالکوٹ میں جائیں یا فیصل آباد میں جائیں, وہ لوگ جب کنٹینر بھیجتے ہیں باہر $50,000 کا یا $25,000 کا, اور جب وہ $25,000 کا کنٹینر بھیج کے $25,000 واپس لاتے ہیں, تو گورنمنٹ ان کو 7 سے 8% ریبیٹ دیتی ہے. ریبیٹ مینس کہ ہم آپ کو 25,000 کے ساتھ مزید پیسے بھی دیں گے. آپ ڈالر لائے ہیں, اب فری لانسر لائے ہیں یا کوئی ایسی چیز لے کر آئے ای کامرس سیلر, ان کو تو ٹیکس ہے, وہ تو نہیں ریبیٹ دیتے. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. اور کوئی بھی ایسی ابھی تو منسٹری کوئی نہیں ہے ایک تو ای کامرس کی, رائٹ. جی یہ سب سے اتنی بڑی انڈسٹری ہے جس میں آپ کے فری لانسر, اور میں سمجھتا ہوں ای کامرس کی ایک منسٹری ہونی چاہیے, ایڈوائزرز ہونے چاہیے. وہ مے بی آئی ٹی منسٹرز کو رپورٹ کر لیں یا جو بھی ہے, لیکن دیر مسٹ بی یوز ٹو ہیو ان پریویس گورنمنٹ بٹ ناٹ ناؤ اینی مور. تو یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہ امیزون کا ویئر ہاؤس ہے, نہ والمارٹ ہے, نہ پے پال ہے, رائٹ, نہ گوگل کا آفس ہے, نہ یوٹیوب کا آفس ہے, رائٹ, نہ ٹک ٹاک شاپ ایک اپروو لسٹ میں ہے, نہ فیس بک مارکیٹ پلیس ہے, نہ مانیٹائزیشن اون ہے. تو یہ ایسا ملک ہے جہاں 40 لاکھ فری لانسر ہیں. تو آپ بتا دیں ہے کیا یہ, نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ کر رہے ہیں. تو میں اگر گورنمنٹ کو اگر کوئی ایڈوائز کروں تو انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ جاتا ہے فیس بک کے آنر کو ملنے, دعوت دیتا ہے, وہاں بلاتا ہے. امیزون کا آنر جو ہے جیف بیزوس انڈیا آ کے $10 ارب کا اعلان کرتا ہے, رائٹ. اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سال کی 30 ارب ہے, رائٹ. تو مقصد ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ 44 ارب پر ہے ایکسپورٹ آئی ٹی کی, انڈیا 200 ارب ہے, پاکستان 5 ارب ہے, رائٹ, ڈالر. تو کیا آپ نے کس طرح سے قوم کو اٹھانا ہے, ہماری پرائرٹیز کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہنگامی بنیادوں پہ یہ کام ہونے چاہیے. اللہ اس کے کوئی اور ان کے پاس پلان ہے. 65% تو یوتھ ہے, 13-14 کروڑ لوگ 18 سے 35 سال کے ہیں. ایک دن میں آج کے دن میں 18 سال کا بچہ جو ہے 17,000 لوگ ہوئے ایک دن میں. تو ایک سال میں 60 لاکھ لوگ ورکنگ ایج میں آ رہے ہیں. کیا 60 لاکھ جابس کریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کریٹ کر رہے تو اپرچونیٹیز کریٹ کر دو بھائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو گورنمنٹ کورسز اور یہ ساری چیزیں کراتی ہے اینڈ آل دیٹ, بٹ ایکچولی ایشو از کہ ان کو فنڈنگ کیسے پرووائڈ کی جائے, ان کے اندر ایک کیسا ایکو سسٹم کریٹ کیا جائے کہ ان کو سیڈ فنڈنگ کے بارے میں بتایا جائے, اسٹارٹ اپ کو کیسے اسکیل کیا جائے. گیونگ یو این ایگزامپل کہ اگر 2008 میں ایک ریسیشن آیا انڈیا میں, وہاں پہ ایک بڑی زبردست کمپنی تھی جس کے 6,000 امپلائی تھے, ستیم. اس وقت انہوں نے جب 2008 کے ریسیشن میں اس کمپنی نے اپنے ہزاروں لوگوں کو لے آف کرنے کا اعلان کرنے والے تھے, تو انڈین گورنمنٹ نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے 6-7 مہینے کی سیلریز دیں گے, ایک بندہ نہ نکالنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نکالیں گے تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ انڈیا آئی ٹی ڈاؤن پہ جا رہی ہے, ایک ڈاؤن فال ہو رہا ہے, ایک اوور آل ان امپلائمنٹ بڑھے گی. دس از واٹ دا گورنمنٹ تھنک اباؤٹ کہ پرائیویٹ کمپنیز کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ایئر لفٹ بند ہوئی ہے, مجال ہے جو ایک بھی بندہ اٹھ کے گورنمنٹ سے آیا ہو جس نے کہا ہو کہ آئی شوڈ ہیو سپورٹڈ, گورنمنٹ شوڈ ہیو فنڈیڈ ٹو اسٹاپ گیٹنگ ڈاؤن فال آف دس اسٹارٹ اپ. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں اور بڑی چیزیں گورنمنٹ کو کہی جا سکتی ہیں, لیکن نہیں واقعی اسی آپ نے بتایا اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب ایک آدھی کمپنی بند ہوتی ہے تو جس نے انویسٹ کرنا تھا وہ پھر نہیں آتا. اچھا اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جو آپ نے بتایا انڈیا کے, آپ نے کافی ایگزامپل دی. انڈین پرائم منسٹر جب امریکن پرائم منسٹر کو ملتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سارے بزنس مین بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر جب ملتے ہیں تو ان کے اپنے بچے, بہو, پوتے پوتیاں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. فری لانسنگ میں انڈیا اور پاکستان یا امیزون کی فری لانسنگ میں خاص طور پہ کیا کمپیریزن دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو اس وقت امیزون فری لانسنگ میں انڈیا سے اوپر ہے. آئی تھنک وی آر آن دا 3rd نمبر ناؤ, جس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس پھیل چکی ہے اور اتنے لوگ اس چیز میں جانتے ہیں جس کو. بٹ انڈیا میں ایکچولی ان کے اپنے اتنی زیادہ اپرچونٹی ہیں کہ والمارٹ بھی اس کے اندر ہے, فیس بک مارکیٹ پلیس بھی ان کا ہے, انڈیا کے اندر اس کے ویئر ہاؤس بھی اندر ہیں, تو وہ Amazon.in کو زیادہ انکریج کرتے ہیں رادر دین گوئنگ انٹرنیشنلی ایز ویل بیسیکلی. تو پاکستان کے پاس کیونکہ اپرچونیٹیز کم ہیں تو جتنی ہیں تو اس لیے ہم تھوڑا سا اس سے بہتر ہیں. بٹ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اپنی یوتھ کو اٹھانے کے لیے امیجن کریں یہ جو میں نے باتیں کی کہ ان کی یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہو تو آپ دیکھیں کتنا بڑا پوٹینشیل ہو, اور یہ یوتھ باہر کا جانے کا سوچا ہی نہیں. بالکل. لوکل سیلنگ کو آپ پروموٹ کرتے ہیں؟ آپ نوجوان نسل کو آنا چاہیے لوکل سیلنگ؟ بالکل آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے 100%. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا پاکستان میں آن لائن اسٹور ہونا چاہیے. لوکل سیلنگ از دی وے ٹو گو ان ٹرمز آف جو کہ گھر کی خواتین ہیں, گھر کے بچے ہیں, جیسے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو گھر بیٹھ کر خواتین کیک سیل کرتی ہیں, ان کو کیک بنانا آتا ہے. ابھی جیسے آپ میں ایک ایگزامپل دوں گا, آئی کین پروموٹ ہر. دیر از ریسنٹلی مالٹول میں ایک کھانا ایک ناشتہ کھلا ہے, گھر کا کھانا جس کا نام ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ ان فیمیل کی ضرور کیس اسٹڈی کو دیکھیے گا. شی یوز ٹو سیل اونلی فرام ہوم میڈ فوڈ سیل کرتی تھیں, گھر کھانا بناتی تھیں, اور یوز ٹو میک آلموسٹ کوئی 15-20 لاکھ روپے کی سنڈے والے دن وہ ناشتہ اور چیزیں بھیجتی تھیں پر ڈے. دیٹس ہاؤ شی یوز ٹو ڈو. اور وہ گھر میں اپنا انہوں نے پورا سیٹ اپ لگایا ہوتا, ان کو اسکل آتا تھا اور بیچنا آتا تھا, اور وہ گھر کا کھانا بنا کر بیچتی تھی. کوئی سیالکوٹ سے آرڈر کر رہا ہے, کوئی کہاں سے آرڈر کر رہا ہے. اور آج انہوں نے یہاں ایک کھولا ہے ماڈل ٹاؤن میں ایک جگہ پہ, اور میں ریسنٹلی ہو کر آیا ہوں اور ہم حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی دنیا وہاں پر موجود تھی. شی بیکمز اے برانڈ. ان کے پاس کیا اسکل تھا؟ کھانا پکانا. تو کیا ہماری خواتین کو کھانا پکانا نہیں آتا؟ ان کو آتا ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟ بیچنے کی اسکل نہیں. اس لیے آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اسکل ہے, آپ نے اس کو بیچنا کیسے ہے. میں کچھ ہسبینڈ وائف سے موٹر وے پہ ملا ریسنٹلی. وہ لاہور شالم سے وہ لیتے ہیں گلاسز کے پیئرز لیتے ہیں اور بیچتے ہیں فرانس کے اندر لوکل ای کامرس شاپیفائی اسٹور بنا کر. وہ مطلب ان کا ایک کانسیپٹ ڈفرینٹ تھا کہ ہم سارا دن بزنس کی بات کرتے رہتے ہیں, تو اب ہمارے درمیان وہ محبت پیار نہیں رہی, تو ہم کیا کریں, یہ کوشچن تھا ان کا. تو میں نے تو ان کو یہ کہا کہ آپ لکی ہیں. بہت سارے لوگ ان کا تھا کوشچن کہ ہم 3 سال ہو چکے ہیں اور ہم ہر وقت بزنس کی باتیں کرتے ہیں اور ہم گلاسز کے پیئرز بیچتے ہیں فرانس کے اندر. تو میں نے تو ان کو ڈفرینٹ طریقے سے گائیڈ کر دیا, بٹ ایکچولی پرپز از کہ بیچنا آنا چاہیے. کوئی بھی چیز کسی بھی دنیا میں کہیں سے بھی اٹھا کر بیچیں, یہ سیکھیں اور لوکل سے اسٹارٹ کریں اینڈ دین موو آن. سر آپ نے یہ بات کی تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ فری لانسر سے شادی کرنی چاہیے یا جو آپ کا لائف پارٹنر ہے وہ سیم فیلڈ کا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں اگر فری لانسر کی وائف بھی فری لانسر ہو تو وہ بہت زیادہ آپ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنیکشنز ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ آپ بوریت کبھی نہیں فیل کریں گے. کیونکہ گھر میں بھی آپ اس طرح کی بات کریں, آپ جانتے ہیں کہ 5 سال بعد 6 سال بعد یا 4 سال بعد, کچھ جلدی کچھ لیٹ, آپ ایٹ لیسٹ ایک ایسے ٹائم پر آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کم باتیں ہوتی ہیں کرنے کی اپنی وائف کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک ساتھ بزنس کریں, ایک فیلڈ کے ہیں, تو کبھی نہ کبھی آپ میں سمجھتا ہوں بور نہیں ہوں گے, اور ہمیشہ آپ کی جو ڈسکشن ہے وہ چلتی رہے گی. جیسے ڈاکٹرس کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے ان کا ریلیونٹ ٹاپک رہتا ہے آپس میں. اسی طرح سے اگر آپ فری لانسر یا ای کامرس کے سیلرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا جو ہے جوڑا بن سکتا ہے.